أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. قابل صدر سلام تقریر جناب صوفی باصفا الحاج جناب استاد محمد رمضان صاحب خطیب امام مسجد خواجہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب طوطی اللسان عاشق مدینہ عاشق صادق جناب حضرت عطا الرحمن کمالوی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے بیٹے جتنے شناخوان مصطفیٰ تشریف فرما ہیں، آپ تمام احباب ہم سب خوش قسمت خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جنہیں اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے، سجانے اور اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جس طرح کہا جاتا ہے نا، میں یہ بالکل یہ حق پر مبنی یہ اشعار ہیں، ثناخوان مصطفیٰ نے جس طرح کہا ہے کسی نے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں یہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یقین جانے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جس سے چاہے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ یہ نہ تو دولت سے ہے، نہ دنیا سے ہے، نہ ثروت سے ہے، نہ مال سے ہے، یہ سارا جو کچھ آپ نے کیا یہ سونے محبوب کی نظر کرم سے ہے۔ اور اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ یہ در حبیب کی بات ہے، جس سے چاہے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے لجپال اور کریم آقا ہیں، ایسے کریم آقا ہیں کہ جب ان کی یاد بندہ دل سے بنا رہا ہوتا ہے نا، دل سے، ایک بندہ ہوتا ہے نا اوپر سے، اور ماشاءاللہ اتنی محبت سے آپ آئے بیٹھے ہیں، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، ہمارے عزیز بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، آپ سارے بزرگ، آپ بھائی بزرگ نوجوان بچے، اتنی محبت سے آپ آئے بیٹھے ہیں۔ کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ کہ آپ نے اپنے آقا کا میلاد محبت سے منایا ہے، محبت سے سجایا ہے، اور مدینے والے آقا محبت کرنے والوں کو اپنوں کو کبھی معروف نہیں چھوڑتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ آئیے میں ذرا اپنی سرائے کی زبان سنا دوں، وہ ریڈیو والی زبان ہے، ریڈیو دی قصہ میرے پیارے بھائی جناب عطا الرحمن کمالوی صاحب سانو دسا رہے ہیں۔ الحمدللہ 10-15 سال تو ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان سے میرا پروگرام سوچنا جاری ہے، اور اپنی زبان کے اندر ہے ہونا بڑا پیارا، لکھوں بندے سنتے ہیں، اور لکھوں بندے سے میرے ٹیلی فون بھی آتے ہیں، اور لکھوں بندے ماشاءاللہ وہ چھوڑو مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی تقریر بھی سنا سکتا ہوں، میلاد بھی سنا سکتا، اور نال نال اپنے محبوب کے پیارے فرمان اور مسئلے بھی لگا سکتا۔ اس واسطے میلاد سونے کا ایسا پیارا میلاد ہے جس کے اندر سونے دی یاد بھی ہوئے، سونے دی تعلیمات بھی ہوئے، نہ ساڑا بیڑا بھی پار ہو جاتے ہیں، اور ہر بندہ جیڑا ماشاءاللہ محبت نال آیا کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں۔ آئیے سب تو پہلے کہ جب سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے راضی ہو جان اور کوئی بندہ محبت نال میلاد مناوے، تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو سونے رب نے شان بخشی ہے، ٹھیک ہے نا، کیری شان بخشی ہے کہ گر جذبہ ہو کامل، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے
اگر جذبہ ہو کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں ہوتے ہیں جلوہ گر، پیارے محمد اپنی محفل میں ہوتے ہیں جلوہ گر۔ سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ اللہ دی قسم ہے سونے محبوب نے کوئی پابندی رب نے لائی ہی نہیں ہے۔ ساڑھا او پیارا سونا محبوب ہے، اس دی یاد اسا اس پیاری مسجد کے اندر منا رہے ہیں، سونا اپنے روضے کے اندر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بلکہ اگر طرف نوازی فرماوے تو چل کے آ بھی جاتے، آگے اسانو نواز بھی دے دے۔ لیکن دیکھو نا، اگر ہوائی سفر لائے وجہ توڑ مدینے پاک اور وطہ خیل کا ٹوٹل یہ کتنا، یہ 1200 کلومیٹر، ٹوٹل کتنا لمبا جوڑا نہیں، 1200 کلومیٹر۔ اور پھر اگر اس طرح دہلی اگر لائے وجہ اس تو کی دہلی بھی تقریباً 1200 کلومیٹر، 2200 کلومیٹر یا 2400 کلومیٹر تو ہوائی یہ فاصلہ کر سکتے ہو۔ اللہ دے سونے نبی دے عاشق ایسے ایسے گزرے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ محمد شفیق صاحب ماشاءاللہ تواڑے تے ٹیچر انہاں سجانتے ہیں میرے دی بڑے بیرے شریف سے فارغ التحصیل ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب تے مدرسے سے پڑھ کے آئے ماشاءاللہ، تواڑے اپنے علاقے دے فرزند اور آج کل سینٹر ماڈرن سکول ہے ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ انہاں کو پوچھو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کی مقام ہے کہ آپ اپنے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے اقدس دے نال پاک کے حدیث پاک پڑھانے ہیں۔ اللہ پاک نے دہلی دے وچوں آپ کو بلایا، سونے نبی نے دہلی دے وچوں آپ کو سدایا اور اپنی مسجد نبی دے اندر بٹھایا اور درس حدیث اتھے جا کے پڑھوایا۔ ایک دن آپ درس حدیث پڑھا دیا نا گنودگی آ گئی، یہ بیٹھے بیٹھے تھوڑا جہا اکھ لگ گئی ہے، گنودگی اس طرح ہونا نا یکدم ایسے اونگ آنا ہے، گنودگی ہوئی کہ دیکھا سامنے بدوہا دے مکھڑے والے بلے دی زلفہ والے جناب محمد رسول اللہ سامنے اللہ سونے نبی سامنے تشریف لے آئے، فرمایا شاہ عبدالحق آج میں تیری ڈیوٹی چینج کر رہی ہوں۔ یہ شفیق صاحب پہلے وہاں بچرت ہیں نا ماشاءاللہ ڈیوٹی چینج ہوئی جائے کر سینٹر ماڈل سکول لے جا سینٹر ماڈل سکول لے جا گئے نا ڈیوٹی چینج، ٹھیک ہے۔ اللہ نے سونے نبی فرمایا شاہ عبدالحق آج تمہاری ڈیوٹی چینج ہو رہی ہے، تو سب مدینہ پاک چھوڑنا اور دہلی دے وچ مان کے میری حدیث پڑھاونی ہے۔ تو یہ پتہ لگا کہ سونے مدینے والے نو اپنی حدیثاں دا خود جناب علی فکر ہے اور سونے اپنی حدیث پڑھاون واسطے خود اپنے پیارے نو منتخب کرتے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری میں بھی 3 دھیاڑے وچ کل پڑھا، 3 دن آپ نے خود فرمایا کہ بیٹا جامعہ پریا میاں والی چلے جاؤ تہاڈا فیض اتھے موجود ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اتنی ترقی کرنی ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے چلے گا، آپ نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ دنیا حیران رہ لیتی ہے۔ اللہ پیر کرم شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ تقریران میں آپ کو سنا، آپ نے فرمایا میں کچھ بھی نہ، ٹھیک ہے نا، میں کچھ بھی نہیں آقا، میری تیرے نال اگر نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا سلام یا رسول اللہ۔ آپ فرمایا کہ میں کچھ بھی نہ سا، میں سونے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصر کے اندر، آپ مصر کے اندر نا آپ اتھے آپ نے ماشاءاللہ تھاری تعلیم حاصل الازہر یونیورسٹی، الازہر اس وقت پیر کرم شاہ صاحب الازہری آپ کا یہ لقب مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں مصر کے اندر ایک واری نہیں، سونے محبوب نے میں نے 15 واری اپنا سونا دیدار عطا فرمایا، 15 دفعہ دیدار عطا فرمایا اور فرمایا کرم شاہ جاؤ میرے کے اندر جا کے ایک ایسا ادارہ بناؤ جتھے میری حدیثہ پڑھائی جائے۔ اور آج دیکھو وہ صرف بیرا شریف جامعہ غوثیہ نہیں بلکہ الکرم یونیورسٹی بھی پڑھتی ہے۔ اچھا میں نے بھی بنایا، میں نے آفر آئیے جناب، میں نے آفر آئیے حضرت پیر کرم شاہ صاحب دی الکرم یونیورسٹی دے وچوں کہ تس آؤ جناب اتھے آ کے ساڈے کولوں پی ایچ ڈی بچے نو کراؤ۔
ماشاءاللہ اللہ دیکھو حضرت پیر کرم شاہ صاحب نو 15 واری سونے نبی نے مصر دے وچ الازہر دے وچ خود دیدار بھی کرایا اور دیدار کرا کے میرا شریف خود بھیجا ہے تو یہ پتہ چلا میں تو میری گل دسانا پیا بھائی سونے نبی نو پتہ میرا عاشق کون کتھے بیٹھا اور اس کو کتھے جا کے سینڈ کرنا ہے جائے گی نا اس واسطے حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی ڈیوٹی میرے شریف لگی ہے حضرت شاہ عبدالحق مدرس دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں دی گل کون سنا پیا آپ روز احمد کے سامنے بیٹھے ہیں گلودگی آئی سامنے دیکھا بدوہا دے مکڑے والے واللیل دی زلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے ماں صاحب دے کجرے والے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ آپ سامنے دیکھے فرمایا کرم شاہ اسد واڑی آج ڈیوٹی چینج کر رہے ہیں یا رسول اللہ کتے فرمایا کہ جاؤ دہلی کے اندر جا کے تو سب میری حدیثہ بڑھاونی اور سنائے بھائی آج تو میری گل کہ جس ویلے سونے کرم فرمائیں تو خود تشریف لے آتے ہیں یہ میں تو گل سنا رہا ہوں حضرت پیر کرم شاہ صاحب آپ بھی لکھتے اور بھی بزرگوں نے لکھا کہ حضرت شاہ عبدالحق مدرس دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے محبوب میں تے حدیث پڑھانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے الفاظ ہونے نا تو میں سامنے دیکھنا سونے نبی کا روضہ میرے نظر آتا اور میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ سونے کا روضہ تو میں دیدار کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا سمجھ آئی نہیں مان آ رہے ہو سنائے جواب فرمایا شاہ عبدالحق شاہ اتھے صرف روضے کا دیدار ہونا اور یاد رکھو دہلی کے اندر ویسے سونا روزے اللہ خود تے وہ اپنا دیدار کرنا اللہ حضرت محترم حیران رہے محسو حضرت پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا اعلیٰ حضرت نے لکھا بہت سارے ساڑھے جتنے ساڑھے بزرگان دین ہیں انہوں نے لکھا کہ 75 مرتبہ کتنی مرتبہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے ہیں حضرت شاہ عبدالحق مدرس دہلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سونے نبی دا دیدار نصیب انجا پڑھے دے پہ ہونے ہم نے جناب حدیث پاک پڑھے دے پہ ہونے ہم اور سامنے سونے نبی دا دیدار نصیب ہو جانا ہے اس واسطے میں نواقع لے ہو کہ جیڑا سونے دی محبت کرے نا سونے نال سچی محبت کرے اور دل نال جذبہ رکھے اس پیاری مسجد میں جامن آنے ہو محفل منامن آنے ہو محفل سجامن آنے ہو اے او نجپال محبوب ہے جیڑا اپنے معروم کتی چھوڑ دا نہیں اللہ دی قسم ہے دل اندر آج بھی محبت ہوئے اگر جذبہ ہو کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے اگر جذبہ ہو کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپا یا نہیں کرتے رسول اللہ اپنی محفل میں ہوتے ہیں جلوہ گر مگر وہ دل کے اندوں کو نظر آیا نہیں کرتے اللہ پاک دل دی آنکھ نصیب کرے اور اللہ دے حکم نال ہر میلاد مناون والے کو اللہ نے وقت عطا فرما دیتی ہے دل سے اندھے ہو ہیں جڑے سونے نبی کے جنال نہ محبت نہیں بلکہ بغض رکھتے ہیں اور میلاد مناونا اس سے بارے طرح طرح دیا گلنا حالانکہ میلاد کس شے کا نام ہے میلاد ذکر رسول اور پیارے نبی دے پیاری پیاری ماشاءاللہ یہ یادہ دا نام ہے سونے نبی کی حدیثہ پڑھن دا نام ہے سونے دنال پیار کرن دا نام ہے سونے دیا گلہ کرن دا نام ہے اور سونے دنال محبت یا گلہ سنامن دا نام ہے دیکھو نا میلاد کے اندر ماشاءاللہ سناخان مصطفیٰ آئے انہاں کیڑا کام کیتا ہے سونے دی نعتاں پڑھ رہے سبحان اللہ اور اگر اسی کہا بھائی نعتاں پڑھنا جڑا ہے کتھوں آیا آؤ سارا قرآن پڑھو الحمد الف لے کے بننا دین تک سارا قرآن اللہ دے سونے نبی دی نعت ہے سارا قرآن اللہ پاک فرماتا جناب قاری حافظ مولانا محمد شریف صاحب بھی تشریف لے آئے انہاں کو پوچھو 25واں پارہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اے میرے سونے نبی ایک قرآن سارا تیرا ذکر ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ یہ سونا قرآن سارے کا سارا تیرا ذکر ہے اور ساڑھے بزرگان دین نے تہے لکھا شدہ مدہ زیرہ دبرہ سب شان نبی میں چاہیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمدہ پائیاں ٹھیک ہے نا اس وقت میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ دی قسم ہے سونے نبی خود اپنی محفل کے اندر
آپ تشریف لے آتے نے ساڈا ایمان ہے اور تشریف کنجے لے آنے کہ آپ اس ویلے آنے آپ کے نور نبوت ساڈے تے چھا جاتا ہے رحمت جڑی ہے نا وہ تے چھا جاندی ہے اور رحمت نیچے اسا بیٹھے ہونے اسانو کیف نصیب ہو رہے ہونا اے ہو جا کہ سانو محفل میلاد اندر بڑا سرور نصیب ہونا ٹھیک ہے نا کیوں نصیب ہونا کہ سونے نبی دا خیر اس محفل تے آمن آؤ دیکھو دہلی یہ 1200 کلومیٹر ہے ہوائی وہ اگے 2200 کلومیٹر ہے ہوائی ٹھیک ہے نا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر بیٹھ جائے اور دہلی کے اندر 75 مرتبہ سونے نے اپنا دیدار عطا فرمایا آؤ میلاد کرنے والے ہو تو انہوں نے ملتی دیدار حضرت شاہ ولی اللہ یہ سارے سکول کی کتابیں سارے بچے ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں کچھ اور یہ چھوٹے بچے بھی تو پڑھوسی نا بیٹا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے نظریہ پاکستان دے بھائی بڑے امین ہیں یہ تو نسل ہے نا یہ نہیں نسایا ہے نا بھائی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اصل چال چھوڑ دے نا ڈنڈی ماری بیٹھی ہے جناب لیکن یاد رکھو الحمدللہ آج کل آپ نے سنی ہے 2 بندے نصاب کمیٹی دے شامل ان ماشاءاللہ جڑا جدید نصاب آتی نا اس نصاب دے اندر ماشاءاللہ لبیک کا نعرہ جڑا رہندا نا حضرت علامہ خادم رضوی صاحب بے شک سیاست تو آنی تو میری الگ ہو سکتی ہے لیکن وہ بندہ بڑی قربانی دے گیا نا وہ دی وجہ تو میلاد مناؤ والے عالم دین نصاب کمیٹی جڑی پاکستان دا نصاب شادی کر دی ہے نا جڑا ساڈا دوست بچے دا لکھے ہیں اس دے اندر 2 میلاد ہے انشاءاللہ ہن پتہ لگ سی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرتی ہے یارو نظریہ پاکستان دا نظریہ کمال نہیں میلاد منانا کمال ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی میلاد منا دے ہم تے والد بھی میلاد منا دے در سنی فی مبشرات النبی الامین ایک کتاب آپ نے خود لکھی اپنے ہاتھوں نال لکھی ہے اور اس کے اندر موجود ہے کہ میرے والد گرامی سنتے پے ہو نا بھائی میلاد منانے ہو سونے نبی اس محفل میں چل کے آندے بھی ہیں تے تہاڈا تبرک بھی قبول فرما سبحان اللہ یہ تو سنا رہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں پتہ یہ چلا ایسا بریلوی نام مناتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی مناتے ہیں تے والد صاحب بھی مناتے ہیں ٹھیک ہے نا اے وہ لوگ جنہ دہلی کے اندر آ کے حدیث پاک کا علم شروع کیا معلوم ہویا میلاد مناونا اج دی گل نہیں اے جناب علی اج تو ہزارہ سال پہلے دا منایا جا رہا اور خود سونے نے خود اپنا میلاد منایا کیونکہ میں تمہارے سامنے بیان کیتا کہ اللہ دے سونے نبی دا ذکر پاک کرنا ہی میلاد ہے ٹھیک ہے نا اللہ دے سونے نبی دا ذکر پاک کرنا ہی میلاد ہے اور ذکر پاک دی گل نہیں تو سونا رب اپنے نبی دا ہر ویلے ذکر کر رہا اللہ پاک اپنے نبی دا ذکر کر رہا یا نہیں کر رہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس دے سارے فرشتے جو صلونا درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے پھر مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں کیڑے کیڑے بھائی پریزنٹ اینڈ فیوچر اور فیوچر کی کوئی حد نہیں کہ کدھر تک اللہ پاک پڑھتا رہتے ہیں کدھر تک فرشتے پڑھتے رہتے ہیں فرمایا پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے کب تک پڑھتے رہیں گے جب تک دنیا ہے پڑھتے رہیں گے دنیا نہیں ہوگی تب بھی پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ بہت پتہ خیر بھی پیاری بشیر صاحب رمضان صاحب پہ ماشاءاللہ سارے دے سارے ماں پیارے ہو تو اسے سنو بھائی رب دا ذکر ایک ویلا آسی ختم ہو گئے کیوں استاد کو پوچھو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے فانی ہے کوئی شے نہیں رامنی ایک کا رب دا نام باقی رہ گیا یہ کیا لکھ نہیں میں قرآن پڑھا سورۃ الرحمن ٹھیک ہے ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ایک کا رب دا نام باقی رہ گیا اور میں نے یہ دساؤ
رب سونا جنوں شانہ عطا کرے، ٹھیک ہے نا، رب سونا جنوں شانہ عطا کرے، کوئی گھٹاوے پیا رب نے یہ رب سونے کا ذکر بڑا چھوڑا، آج نہ گھٹ سکتا ہے اور نہ گھٹ سکے گا، نہ کوئی گھٹا سکے گا۔ کیوں بڑھایا؟ دیکھو ایک وقت آسی اللہ پاک کا ذکر کرو والا کوئی نہ رہ سکتا، یاد رکھا ہے کیوں؟ رب سونے کا ذکر میں کردا، تسا کر دیو، پتھر کر دے، شجر کر دے، حجر کر دے، حیوان کر دے، چرند کر دے، پرند کر دے، یہ سارے پنکھ چلدا نا، اس دی آواز آلی ہے۔ امام غزالی فرمایا کوئی شے دی آواز ہے یہ بھی اللہ لگے نا، لیکن ایک وقت ایسا ہونا کہ کوئی شے نہیں آتی، کل کا میں نے کیا ہوتا ہے جناب، ہر شے، چاہے پنکھا، چاہے حجر، چاہے شجر، کوئی شے نہیں آتی، ایک کا نام کہہ رہا میں میں نے رساؤ جیڑی شے، ہر شے اللہ دا غیر من شے اللہ یسبح بحمدہ، ہر شے اللہ کا ذکر کرے گی ہے، تے شے تے ساری ہو دی ختم، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہو دی ختم، ٹھیک ہے نا، لیکن تواڈے تے میرے سونے نبی دا ذکر پاک ہن بھی جاری ہے۔ ایمان والے ہو کتنی جاری ہو سی، ذرا غور تک کرو، کیونکہ اللہ پاک کا ذکر ہر شے کر دیے، پوری کائنات کر دیے، کائنات ختم ہو جانی ہے، لیکن سونے نبی کا ذکر رب سونا کر رہا، رب باقی ہے تے سونے نبی کا ذکر بھی باقی ہے۔ میلاد تو آج نو کرن دے دے پے، میلاد آج آ دیو بھائی نہ کرو حضور کا ذکر دے کول بندہ روکے، اے ذکر تو ہوئے تیرا رب نے اتنا بڑھایا کہ رب کا خود ذکر ختم ہو سکتا، لیکن رب سونا اپنے معبود کا ذکر خود کر رہا۔ اس ذکر اور میلاد نو کدی بھی فنا نہیں، تو گھٹائے کہ کسی کے ساڑھے آل حضرت ہم پتہ لگا دے یہ آل حضرت ہے، آپ نے فرمایا تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایات پر، بول ہے بالا تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اللہ پاک نے ہمیشہ اپنے نبی دا بول بالا کر دیتا ہے، اور ذکر سونے نبی کا جاری رہنا، جیڑا ذکر مصطفیٰ ہے اسی دا نام میلاد مصطفیٰ، اور رب سونے نے فرما دیتا ورفعنا، اے نبی اسا بلند کر چھوڑا، لگا تیرے واسطے، تیرے لیے، فار یو، ٹھیک ہے نا، فار یو، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میں ایک مثال جو تو سمجھ آ بنے، میں چونکہ راتی نہ آندا میرے حافظ بیٹا کلیم اللہ یہ انہاں دے والد گرامی تے سیکرٹری حج تے گئے ماشاءاللہ شریف صاحب، اکٹھے انہاں دی اماں دادی اماں تے سارے اکٹھے حج تے گئے ہیں، یہ بچے میرے کو گئے حافظ کلیم اللہ، میں کہا بیٹا میں تو بالکل راتی نہ آ سکتا، میں راتی منع ہے آج کل ہے، تو اس واسطے انہاں کا چاہے تساں ادھا گھنٹہ بھی آ کے ساڑھے کول تقریر کر کے منع، سارا جناب بڑی خوشی ہو سی، استاد جناب رمضان صاحب میرے بڑے کرم فرمائیں بھائی ہیں ماشاءاللہ، میرے بچے دے استاد ہیں، میرے بچے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ تے استاد انہاں دے استاد ہیں، اس واسطے بڑے مہربان جن کو انہاں دا پیغام گیا نا، میں آکھا بھائی میں چلو پہلے نام ہی گیا نا، ہن میں تواڈی گل نہ ٹال سکدا، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ان کے لیے، ان کے لیے دیکھو سونا رب فرماندا ورفعنا لک، سونیا تینوں بنایا ہی ہو گیا کہ جلے تینوں میں ویکھدا جاندا میں تیرا ذکر بلند کر دیتا، سبحان اللہ، ورفعنا لک، تیرے لیے، فار یو، آپ کے لیے میرے سونا نبی، میں نے آپ کا مبارک چہرہ ایسا بنایا کہ جس ویلے چہرہ دیکھنا تو میں تیرا ذکر بلند کر چھوڑتا ہوں، بلند بھی کنے کرے نا، ودوہا مکڑا واللیل جلفا ما زاغ دا کدلا پایا ہے، او باری جاؤ سونے ہو کیڑا سونا رب نے یار بنایا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے جیڑا سونا اپنے پیارے نبی دا چہرہ بنایا، یقین جانو یہ میری تواڈی گل نہیں، ہر صحابی نے سونے نبی دے بارے فرمایا، حضرت علی فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ،
فرمایا اللہ دی قسم ہے میں سونے نبی دیا نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا نہ کسی مثل کوئی آئے. ٹھیک ہے نا، حدیث لمبی ہے، میں مختصر الفاظ جو کی ہیں. حضرت جابر بن سمرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھانجے، آپ فرما دیں کہ میں ایک دن نا اپنے سونے نبی دے گھر آیا. میں ایک دن سونے نبی دے گھر آیا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ الاضحیان. فرمایا میں اپنے سونے نبی دے گھر آیا اور اضحیان دن 14ویں دے چاند والی رات، 14ویں دے چاند والی رات، بخاری شریف میں فرمایا 14ویں دے چاند والی رات. 14ویں دا چاند بڑا پورا سپر مون، سپر مون سمجھتے ہو نا، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے سمجھتے ہیں. سپر مون اپنے جوبن پر تھا اور ادھر میں سونے نبی میرے سامنے بیٹھے تھے. سونا نبی سامنے بیٹھا ہے، میرے بھائی بزرگ بیٹھے نہیں یار، سونا نبی ایک لا کے بیٹھا. فرمایا میں دیکھا ایک نظر فجعلت نظرت الى القمر. یہ حدیث پاک ہے، فجعلت نظرت الى القمر ونظرت الى رسول اللہ. فرمایا ایک نظر میں 14ویں کے چاند کی طرف کرتا، ایک نظر مدینے کے چاند کی طرف کرتا. ٹھیک ہے نا، هو احسن عندي من القمر. اللہ کی قسم ہے میرے ضمیر نے میں نے فیصلہ کر دیتا اور جابر اس چاند کے اندر چھایا میرے نبی کا چہرہ بہت سبحان اللہ. هو احسن عندي من القمر. حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرمایا سونے نبی کا چہرہ جس ویلے سامنے ہویا نا، اے میں چہرہ انہاں دی گل دسنا پیا جڑا اپنے اکھاں نال سونے نبی کا چہرہ دیکھا ہے. دیکھ کے بات کیا تھا کوئی مثل نہ ڈھولن دی. شاباش، اور اپنی زبان ہے تواڈی تے سارا بولو نا. صحابہ دی ترجمانی پیر دیر علی شاہ صاحب سے والی ہے. کوئی مثل نہ ڈھولن دی بس کر مہر علی تے جا نہیں بولن دی. اور سونے دے کمال کا سید بادشاہ نے یہ لے دیکھا نا سونا چہرہ، اور یہ صحابہ نے دیکھا. فرمایا لم ارا قبلہ ولم ارا بعدہ مثلہ. اللہ دی قسم ہے نہ یہ جا سونا کبھی پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا، آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. فرمایا کیوں؟ نور خدا مایا صفا بن کر عطا بن کر سخا بن کر، سنا ہے، عطا بن کر شفا بن کر سخا بن کر خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر. خدا کا نور اتر آیا محمد مصطفیٰ بن کر. اور یہ سید بادشاہ نے آتا ہے تو نور خدا مایا ساڑی قبر اندھیری ہے شان لا مایا. آج کیوں منائی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، کیوں ماشاءاللہ سفر ہو کے لنگر اہتمام سارے کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات خزینے دی، او کیا بات خزینے دی، ساری دنیا کھاندی ہے خیراتی مدینے دی. ایسا ہی آتے ہیں تیرا کھاما دے تیرے گیت گاواں. صدقے سادہ ایمان ہے. اگر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو یارا سنگلے خود بھی نہیں دا صدقہ، پھر ساڈا مال بھی نہیں دا صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری بجی، فرمایا او لوگوں میرے سونے نبی دا چہرہ دیکھو تانوں پتہ لگ جاوے سونے نبی دا چہرہ یہ لگدا ہے کہ سورج سونے نبی دے چہرے دے اندر اتر آیا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے اے ہو سونا دوسرے ہے اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تارے میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دتا کی قسم۔ اللہ نے سونے نبی نو ستاوی میراج دا الگ واقعہ لیکن میں کو گل کرنا پیا، اللہ پاک نے 27 رجب الرجب نو چاند کوئی نہیں ہوندا ہے، کیوں نہیں؟ اللہ پاک چاہے تے 14 دے چاند والے در دے بنے اس رات نو لے لنگیا رب نے 27 دی رات، کیونکہ چاند جڑا نا وہ تھوڑا جہا چڑھدا ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے سجا کے تاکہ پتہ لگے بجھ گئی جس کے سامنے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے سامنے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، کیوں؟ سب سے اعلیٰ ہولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے سانو بڑا سنا نبی عطا فرمایا، اللہ دی قسم ایسے نبی دا میلاد منا یا کیوں نہ منا؟ اس واسطے منانا چاہیے کہ اللہ پاک نے سانو بڑا سونا نبی عطا فرمایا۔ حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں، سامنے یہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے نا، اللہ دے سونے نبی خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ سمجھ جاؤ نا، تقریر کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق دی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ سونے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا، خطبہ چھوڑ کے تے جناب عمر دے کولوں آ گئے، کیوں؟ عزیز علیہ مالک، اے صرف اس زمانے کا فرمان نہیں ہے جو اس زمانے کے نال خاص نہیں، اے علماء کو پوچھو عزیز علیہ ما عنتم، تو آڈا کسی تقلید میں مبتلا ہو جنا سونے لو گوارا نہیں۔ آج بھی امتی جو کرے فریاد حالت دار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر ہو۔ آج بھی جیڑا امتی پریشان ہوئے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر ان کا استغاثہ کرے، سونے میلاد بھی توڑا مناوا تے پھر پریشان بھی ہوگا، اللہ دے سونے نبی آج بھی شفاعت کرے۔ سمجھائی رہے نا؟ حضرت عمر دی کولو حضور آ گئے، فرمایا عمر میرے پیارے عمر کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی تھی سونے اس واسطے رو رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ نے عرش والا سونا نبی اسا فرشیاں نو عطا فرما دیتا، عرش والا نبی اللہ نے ایسا فرشیاں کو عطا کر دیتا ہے۔ سونے رو اس واسطے رہا کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا، تو سب بڑے اعلیٰ مرتبے تے اعلیٰ درجے تے ہوں گے۔ اے میرے سونے نبی جدا تہاڈا دیدار کل قیامت والے دن سانو نصیب نہ ہویا تے پھر اسد اوتھے مر جاواں گے۔ حضور تو اس نے اعلیٰ درجے تے حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ ستلے ہوتا تو پھر تہاڈا دیدار، فرمایا میرے عمر یاد رکھ آج جس بندے دے دل کے اندر میری محبت موجود ہے، اللہ دی قسم میرا سونا رب کل جنت میں بھی میرے ساتھ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اے مبارک فرمان پڑا المرء مع من احب، اور رب نے فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا جڑا اللہ اور رسول دی اطاعت کرے سی، سونے رب دے نال پیار کرے سی، سونے محبوب دے نال پیار کرے سی، رب فرمایا اساں نبی دے نال حضور سجا عطا فرماتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ دی قسم محبت اپنے سینے دے اندر سجاؤ، اور محبت نال جڑا تساں محفل میلاد کر رہے ہو
جس ویلے انسان محبت نال محفل میلاد کرے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا اے میں تمہیں سنا رہا ہوں گزشتہ کی بات لگے بنا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ میں تے میرا والد حضور دی محفل میلاد مناندے ہیں ٹھیک ہے نا معلوم ہوا سارے بزرگوں کا طریقہ کیے گیا وہ محفل میلاد مناتے رہے ہیں تاکہ آج بتخیل اس پیاری مسجد کے اندر مولانا محمد شریف صاحب اگر محفل میلاد مناتے ہیں تو سب مناتے ہو مولانا محمد رمضان صاحب تو سارا مل کے محفل میلاد منائیے اصل اپنا بزرگوں کا طریقہ زندہ کر رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میرا سونا والد محفل میلاد مناتا نام ہے شاہ عبد الرحیم آپ بھی محفل میلاد مناتے ہیں کہ آپ بھی مناتے ہیں ایک سال آیا بڑا مشہور واقعہ ایک سال آیا ساڑھے گھر دے کوئی ایسی گل نہیں اللہ لے کے بھی ازمانا نہیں تے لے کے بھی ازمانا یاد رکھیں اللہ پاک دے کر بھی ازماتا ہے لے کر بھی ازماتا ہے دیکھ کر اس لیے ازماتا ہے بھئی دولت بہت ساری دیوا بات میں نو یاد کرتا تے میرے سونے نال پیار کرتا تو ہاتھ پہ سچا ٹھیک ہے نا اور کئی بندے تو ایک تو صاحب کے آس پاس دیکھتے ہو سو ہے جیڑے جناب علی کچھ پہلے نہیں آیا تو میلاد منا دیا تے آدھے بھی ہاں آج نوٹ اگر جیب وچ آ گئے نا استاد جی تو او بندے آج جناب آدھے کوئی بھی یار موت دے گا ٹھیک ہے نا اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے کیونکہ جس ویلے پیسے ہون تو میلاد بندہ منانا تے نہ ہون تو پھر منا کے دیکھے پھر منانا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے نا میرے کو پوچھا پتر شاہ ولی اللہ گھر کے اندر کوئی شے ہے کیا حضور دا محفل میلاد تو مناتا آپ نے فرمایا بابا اور گھر کے اندر کوئی شے نہیں چھولے بھنے ہوئے گھر کے اندر موجود ہیں بس چھولے ماشاءاللہ دیکھو نا اللہ نے سونے نیک بندے دی عادات دیکھو یہ انہاں دی صفات دیکھو تے سونے نبی دے نال محبت دا انداز دیکھو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی سامنے سب کچھ دیتا ہے وہ گل تو نہیں نا آپ نے فرمایا بابا جی چھولے بھنے گھر کے اندر رکھے بس اور کوئی شے نہیں فرمایا بیٹا بھنے چھولے لے آ سونا مدینے والا اے بڑیاں بڑیاں شیوں نہیں دیکھدا قبول کر لے تے بھنے چھولے نو بھی قبول کر کے آپ فرماتے ہیں میرے بیٹا گیا شاہ اللہ آپ فرماتے ہیں میں لے آیا چھولے میرے والد گرامی نے میرے سونے نبی کا ذکر پاک کیتا ہے میں نعت پڑھی میرے سونے نبی کا میرے بابے ذکر پاک کیتا چھولے ایسا کچھ میں کھا دیتے کچھ بابے کچھ پالیوں کر تقسیم کر دیتے چھولے تقسیم ہو گئے دیکھو پیاری مسجد چاون والے اور استاد محترم کی گل تے لبیک آخر والے ذرا سنو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ چھولے تقسیم ہو گئے رات کا ویلا اثر رات کو سو گئے قسمت بیدار ہو گئی ہے کیا دیکھا باپ نے بھی بیٹے نے بھی دونوں نے دیکھا جناب سونے نبی خواب کے اندر تشریف لے آئے ہیں تو میں نے ایک صاحب بتا خیر دور ہے یا دلی دور ہے 2200 کلومیٹر کے تو ہے تو بیٹھے 1200 کلومیٹر ہوائی تے سونا نبی اگر دلی کے اندر جا سکتا تے بتا خیر کے اندر بھی آ سکتا ہے بے شک شرط ہے محبت سچی ہونی چاہیے میری گل میں کون پہلے نصیر اس سے پکے ہوا محبت سچی ہوگی دکھاوا نہ ہوگی عام گل نہ ہوگی بس یہ یاد رکھو کہ سونے کا جڑا محبت کا جذبہ ایک کامل ہو کر جذبہ ہو کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ سونے دے دل محبوب آ گئے سونے نے اپنا دیدار کرایا صرف خود بھی نہ آئے بلکہ 4 یار بھی نال آ گئے 4 یار نال آ گئے اور سونے چنے تقسیم فرما رہے اللہ کا سونا محبوب چنے تقسیم فرما رہا ہے صحابہ نے بھی دے رہے ہیں آپ بھی کھا رہے ہیں عرض کی گئی یا رسول اللہ کتوں ہے فرمایا ایک دہلی کے اندر میرے یار نے آج میرا میلاد بنایا شاہ عبد الرحیم کے شاہ ولی اللہ انہوں نے ایک تقسیم کی تے میں بڑے پسند آئے معلوم ہوا محفل میلاد اندر لنگر دیران ہے سونے نبی کو بڑا پسند ہے
اور اس کو یہ پتہ ہی چلا کہ سونا بیٹھا مدینے دے وچ لیکن رہدا ہر امتی دے سینے دے اندر اس واسطے جیڑا محبت نال جس انداز دے اندر سونے نبی دا میلاد سجائندا منیندا سونے نبی خود تشریف لے آندے نے اور وقت دیکھو نا میلاد مناون والے ہو سونے نبی دے میلاد وچ آون والے ہو سنائے سونے نبی دی شان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جناب ابو ہریرہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جہا بڑا پیارا مسئلہ میں تمہیں دسے بڑا پیارا انشاءاللہ تمہیں یاد راسی اور تھوڑے نام راسی اور ایک بڑا کام نہ تھی تمہیں یاد رکھا ہے جڑا مسئلہ میں تمہیں سامنے لگا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اس طرح حدیث پاک پڑھائی جانی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سونے نبی یہ فرمایا اوتی تو خمسن لم یؤتنہم قبلی فرمایا اللہ پاک نے میرے 5 ایسی نعمتاں عطا کی دیاں جڑیاں میرے تو پہلے نہ کسی نبی نو ملیاں تے نہ کسی نبی دی امت نو ملیاں سمجھائی نا ایسا سونا نبی جنہاں دے صدقے سانو ایسی نعمتاں ملیاں جڑیاں پہلے کئی نو نہیں ملیاں جناب اور ان تک کتنی گزریاں نہیں تو پتہ ہونا چاہیے 1,24,000 اللہ نے او نعمتاں نہیں دتیاں جڑیاں سونے نبی نو دتیاں اور انہاں دے صدقے سانو ملیاں ٹھیک ہے نا سب تو پہلے فرمایا نمبر 1 اوتی تو روبا اللہ پاک نے مینوں روب عطا کیا یہ پہلے کئی نبی نو نہیں ملایا میں نے اتنا روب عطا کیتا کہ مسیرت شہر ایک مہینے دے سفر دے کولو نا او اتنا دوروں بندہ آنا پہ ہویا نا اللہ نے میرا اتنا روب بنایا کہ میں نے ویکھ کے او دے سارے اوسان خطا تھی سبحان اللہ اچھا اس پر حدیث سنا دے بتا ایک جناب نا مدینہ پاک کے اندر بڑا پہلوان رہا ہے اس دن آیا رکانہ پہلوان رکانہ جڑا نا 40 بندہ اس کو نہیں ڈال سکتے 40 آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک دن دینا رکانہ نو نا تھوڑا جہا کہیں تپایا اس آکر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا کچھ نہیں کر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے اے لطیفے کا لطیفہ سنائے کہ حضور کا شان بھی سنائے اس آکھا یا رسول اللہ میں تھوڑے نال کچھ نہیں کر اللہ دے سونے نبی فرمایا اور رکانا کشتیاں نال کشتیاں کر اساں اللہ دا دین پہنچاون واسطے آیا کشتیاں کرن واسطے نہ سمجھ آ گئی نا لیکن وہ بندہ نہ دور جانے پھر اللہ دے سونے نبی فرمایا بھائی کنے کشتیاں والا بندہ دیکھ پھر جانے پھر اللہ دے سونے نبی فرمایا میرے صدیق ٹھیک ہے اگر یہ آدھا کشتیاں سے کرن واسطے تیار اور اگر حضور کشتی نہ کرے نا تے وہ بندہ تھا کیا بھائی دیکھو نبیوں میں نہ آتا میرے کو نعوذ باللہ غلط دوسرے پاس لگی رہی ہے سب وہ آ ہی نہ سکتے ہیں اللہ دے سونے نبی فرمایا ٹھیک ہے بھائی کل مقابلہ شروع ٹھیک ہے سامنے میدان نرانا مسجد نبی کے سامنے اس سے اندر کل جڑا 10 بجے صبح سویرے جڑا نا اشراق کے بعد مقابلہ ہوتا رکانا پڑا جناب بھائی اللہ دے سونے نبی آپ کا مبارک جسم نہ موٹا ہے نہ پتلا ہے شمائل برزی کے اندر نا بڑا خوبصورت جسم ایسا گویا اللہ پاک نے سونے نبی نے جوڑ کے اپنا قد بنایا ٹھیک ہے نا اور آپ کا لمبا قد بھی نہیں ہے بڑا پیارا قد ہے درمیانہ قد ٹھیک ہے نا اللہ جس وہ بڑا خوش ہو جاتا میں 40 بندے اٹھا کے اندر اللہ سونے نبی سے پتلا دے جسم ہے سامنے آیا اپنی پہلوانی کے انداز لکھوٹا مارا ہوا جناب سامنے آ گیا اللہ کے سونے نبی اپنے صحابہ کو بیٹھے چپ کر کے اٹھے اللہ سونے نبی اٹھا رہا تجھے سامنے گیا رکانا اور اپنی کھیڑ دے انداز بڑا جناب علی اچھا نچے اور ادے کرے سونے نبی نے کہے نہ کوڑو اور جائے ہاتھ لایا نہیں تے رکانا جناب چاروں شانے چپ 40 بندے دا جڑا مقابلہ کروانا اللہ نے سونے نبی نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ لایا نہیں یہ بھیا چاروں شانے چپ بات نہ کہا بھائی یہ بھائی کی بھائی دیوی ہو سکتا ہے وہ نہ لوگ یہ بھائی ایسے ہو گیا کہ اس کا پاؤں ہو سکتا ہے پھسلا اور گر گیا دوبارہ اللہ سونے نبی ہاتھ بڑھائے ہی نہیں جو بیٹھ گئے تیسری مرتبہ پھر
تیرے لوگ کا بھائی وقت اس آقا بس کرو بھائی میں حضور کا مقابلہ نہ کر سکتا اللہ اچھا ہوں سنا ہے کہ گل بڑی مزیدار روح بانی پہ اس کو پوچھا کہ اور کانا 40 بندے تو ڈھا دیں گے 40 بندے تیرے مقابلے سے نہیں آ سکتے اور سونے نبی اس آقا تو کیڑا پتا جلے حضور سامنے آئے نا تو میں ویکھا نا تو ایسے معلوم تھی نا آپ کا سر مبارک آسمان نہ لگ سر لگ رہا اور پوری زمین تھی ایسے سونا محمد آ رہا یہ کا مطلب ہوا کہ اللہ نے معبود بڑھایا ہی ہو گیا جڑا دیکھ بڑھانے کو پتہ لگتا سمجھائی نہیں نا اس واسطے کہ سونا نام محمد دا اس نام دی عریسہ کون کے ہونا ہو مسئلہ اللہ دے سونے نبی فرمایا نمبر 2 یہ دو گل اس سے جناب بات تک لیا ترے بات فرمایا جو عیلت اے مسئلہ میں انہوں نے سنا جاتا ہے جو عیلت علامہ صاحب بیٹھے نے بخاری اور مسلم شریف کے دیتے جڑی تو سنا رہے جو عیلت لیل ارض مسجدن و طہورا اللہ پاک نے میرے واسطے تے میری امت واسطے پوری روئے زمین مسجد بنا دیتی ہے اور پاکی دا سبب بنا دیتی ہے دکھائے بھائی تواڈے تو سونے نبی تواڈے تے میرے تو پہلے سونے نبی تو پہلے 1,24,000 انبیاء پیغمبر کی امت جڑی ہوتی ہیں نا وہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی پویا تو ایک جا ہی جتھے بھائی کی نماز پڑھنی ٹھیک ہے نا لیکن تواڈے تے میرے واسطے اللہ نے سونے نبی دے سجدے صدقے ساری روئے زمین مسجد بنا دی سبحان اللہ الفاظ بھی سن ایما رجل من امتی ادرکہ الصلاۃ فیصلی فرمایا میرے امتی کو جتھے نماز دا ویلا تھی وجے نا مسجد وچ پڑھ سی تا کتنا 27 نماز دا ثواب 100 شہیداں دا ثواب ٹھیک ہے نا مسجد کی جنتی اس جنتی جہاں جاون دا الگ ثواب لیکن اگر مسجد تو باہر نماز دا ویلا تھی کیا نا میرا امتی جتھے نماز پڑھے دی نماز ہو سکتی اگلا مسئلہ جڑا میں تمہیں فرمایا بطہورن اللہ نے میرے واسطے پوری روئے زمین مسجد ہی بنائی ہے تے پانی دا قائم مقام بھی بنا دیا الٹرنیٹیو آف واٹر اگر پانی تو نہ ملے مٹی جڑی اللہ دے سونے نبی دی آمد ہے درگا اے پانی دا کام دے دیا سمجھے نہیں کیا ہونا تیمم کیا ہونا ان تو شاید تیمم بھی نہیں کرنا یہ مسئلہ ہے تو بتانا چاہنا سونے نبی میلاد دے صدقے تیمم ہوتا نے یاد رکھا ہے نمبر 1 جڑا سا پڑھا عربی نصابی کتاب آتا ہے پانی نہ ملے کتنا تقریباً 2 کلومیٹر دور ہوئے پانی نمبر 2 پانی کٹ نہ سکے کوئی شے ایسی نہ ہوئے نمبر 3 جان دا خوف کوئی درندہ بیٹھا ہوتے ہیں دشمن بیٹھا اللہ نہ کرے دشمنی ہو سکتی ہے نا دشمن بیٹھا جان دا خطرہ چوتھا پیاسا رہن دا خطرہ پنجواں بیماری بڑھ جانا دا خطرہ بیماری اساڑے نال اکثر یہ مسئلہ پیش آنا ہے ٹائیفائڈ ایسا بخار ہے کہ اگر تو اس سے پانی غسل کرے سو نا تو ٹائیفائڈ جڑا نا ہور بدلے سے یہ ہوتی خوراک اور بندہ جڑا نا بخار بڑا ڈاڈا چڑھ رہی اور ایک پہلے 10 دن میں تواتے 20 دن لگا ٹائیفائڈ ایسا بخار ہے ٹھیک ہے یا ساتھ میں کوئی زخم ہے یا اور کوئی پانی اگر بندہ استعمال نہیں کر سکتا کی کرے آؤ میرے بھائیو میرے بزرگوں سنو طریقہ سونے نبی نے فرمایا پاک مٹی یا مٹی دی جنس یہ دیوار مٹی دی جنس ہے یہ دیوار جڑی ہے نا کہنے نال بنی ہے مٹی نال نہیں بنی ہے سیمنٹ کہنے نال بننا مٹی نال بننا ہے سیمنٹ جیڑا پتھر نال بننا اور پتھر مٹی دے وچوں نکلنا یہ جو تے اندر تک گرد نہیں ہو سکتی نا باہر مسجد کے اندر باہر دی دیوار تے گرد پئی ہوندی ہے سمجھ آئی نا ڈھیلا بہتر ہے اگر ڈھیلا نہ ہوئے تو مسجد کسی دیوار تے پاک ہونی اس طرح ایک باری ہاتھ پر ہے ارے دیکھتے پہ ہو بیٹا یہ اگر بندہ بیمار ہو بنے وہ مطلب غسل نہ کر سکے یا وضو نہ کر سکے اے تیمم غسل تے بھی قائم مقام ہے تے وضو تے بھی قائم مقام ہے تو پتہ ہونا چاہیے اور کرنا کیے نہیں اللہ پاک کا قرآن فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ فرمایا ایک باری مسح کرو اپنے چہرے دا وجہ ہم کی جمع وجوہ فامسحوا بوجوہکم ایک باری مسح کرو چہرے دا تے دوبارہ مسح کرو ایدیکم اپنے دو ہاتھ نال اور کرنا کیے نہیں
ایک باری پہلے نیت کر کے نو الفاظ ہیں بیٹا میں بھی دے سنا دے دے درائے بتاؤں ترجمہ ہی ویسے نویت ان اتیمم لرفع الحدث والاستباحۃ الصلاۃ کہ میں تیمم کرتا اس واسطے کہ میرے واسطے نیکی یا نماز حلال ہو جاوے اور پلیتی کی ہو جاوے دور ہو جاوے یہ الفاظ جو اردو یا اپنی سرائکی زبان اپنی زبان کے اندر بالکل آ سکتے کہ میں تیمم اس واسطے کرتا پیا پاکی آ جاوے پلیتی چلی جاوے نماز میرے واسطے حلال ٹھیک ہے نا اس تو بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے نا اس واسطے یاد رکھو اگر جسم ناپاک ہی ہوئے نا جسم ناپاک ہی ہوئے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی اور پتہ ہونا چاہیے نا غسل کرو تو پہلے یہ نہ سمجھے بھائی کوئی کام بھی کرو اس تو پہلے بسم اللہ پڑھنا لازمی سونے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اخطا یہ تو غسل کرنا تے عبادت ہے ہن عبادت بسم اللہ تو بغیر یہ پڑھ سو اجے تو غسل خانے نو گئے نا اس تو پہلے بسم اللہ پڑھ بسم اللہ الرحمن اچھا تو سو بھائی جسم کا ناپاک ہے جسم ناپاک ہو سکتا اے جب کدی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا پتہ ہے بھائی مومنو میلاد منانے والے جب ناپاک کیوں نہیں ہونی اس واسطے کہ بندہ جی پلیت ہوئے ناپاک جسمان ہوئے تے وقت اخیر آونے تے کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے تے وقت اس واسطے رب نے جب ہمیشہ پاک سبحان اللہ کدی بھی جب ناپاک ہوئے اور یاد رکھنو کہ سونے نبی نے فرمایا بسم اللہ پڑھ بسم اللہ پڑھ کے نا یہ ہاتھ مارے نہیں تیمم کر رہے ہیں ہاتھ مارے گئے مٹی نال منہ نہیں بھرنا ہے یاد رکھا ہے یہ ابتداء اسلام ہے نا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ صحابی رسول ہے تیمم کیا تھا تیمم شہید طیبہ اچھا انہوں نے غسل فرض ہو گیا کہ بیمار ہیں آپ نے کعبے میں تیمم کرا حضور باہر نکلے نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تھوڑا سا بھی باہر نکلے نا تو میدان دے مٹی دے لیٹ کے بیٹھے حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول جلے صحابہ نو پتہ نہیں آیا پہلے تا وہ بھی تا سونے نبی دی کولو سکھدے پہن تے سانو بھی سکھنا چاہیے نا اس تو یہ مسئلہ سامنے آیا انج نہیں بھائی میں میلاد تا تقریرا لچھے دار کر کے لگوایا تے تانوں ایک مسئلہ ہی نہ سمجھ تو گل تا نہ ہوئی نا اس واسطے میں تانوں یہ مسئلہ بتا رہا ہے حضرت عمار بن یاسر نا مٹی دے لیٹ گئے اپنے آپ مٹی نال بھر ہے بخاری شریف لکھا ایک عام کر نہیں بخاری چلی مٹی سے لوٹ پوٹ اپنے آپ کو بھر رہے حضور باہر نکلے مسکرائے فرمایا میرے یار ان تیمم نہیں کر رہا آ میں تینوں طریقہ دساواں تیمم نہیں کرنا اے سونے نبی دسایا میں تانوں سونے نبی کی احکامات جڑی بتا اس طرح آپ نے ہاتھ مارا ہاتھ مار کے پاک مٹی کی طرف پھر آپ نے ہاتھ ایسے جھاڑے یہ ہاتھ جھاڑنے ٹھیک ہے نا یعنی ایک کباری بس ہے یہ بس لگ گیا نا مٹی دی شرع دا حکم پورا کرنا یہ نہیں بھائی تھوڑا رگڑے نے رہو نا ایک کباری ٹھیک ہے اس تو بعد جھاڑ دے جھاڑ کے ہن چہرے دے تے کتھوں مرنا اے بال جڑے اگتے پے نے اتھوں لے کے اتنے تک اس کان دی لوٹ اتنے تک یہ چہرے تے ہاتھ پھیرو بھائی پھیرن تو جا رہا مٹی نہ نہیں بھرنا یاد رکھیں مٹی نہ نہیں بھرنا صرف ہاتھ پھیرنا اے سونے نبی دا فرمان پورا کرنا لینا ایک فرض پورا ہو گیا دوسرا فرض فرمایا فامسحوا بوجوہکم ایک اللہ نے قرآن نے کہا ایک چہرہ پورا کیا دوبارہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے نال ایک تو بھائی دکھائے سارے دیکھو ہے سونا سان استاد نے سکھایا مولانا نذیر احمد باری رحمت اللہ اس طرح اے آ گیا اے اتیا کے نہ کر اے ہاتھ پھیر لے اس ٹھیک ہے اے ہاتھ نہیں آ لگا اس طریقے نال اے لے آؤ ٹھیک ہے اے ہاتھ پھیر اگر اے طریقہ تھانوں نہ دے تو پھر ان کے رسول تو شروع تھی سنائیں پھر لے آؤ اس طریقے نال بھائی آر کا سمیت ایک کونی سمیت نا ہاتھ پھیرن تو کوئی جا خالی نہ رہے ہن تہاڈا غسل بھی تھی گیا تے وضو بھی تھی گیا جناب تہاڈی نماز ہی تھی گئی ہر نئی نماز واسطے اگر اے تیمم ٹرٹ ونجے تا تساں نیا تیمم کر سکدے ہو ٹھیک ہے نا اگر تیمم باقی ہے ٹرٹا نہیں وضو اگلی نمازیں پڑھ سکتے ہو یہ سب اے سونے نبی کی ہدایت ہے
جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے واسطے مسجد زمین بھی بنا دی تے پانی دا قائم آلٹرنیٹو آف واٹر ہے جی، پانی نہ ملے ہن تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سانو مسائل سمجھن دی مدد عطا فرماوے، اور یہ بڑے ضروری ہے۔ شریعت جڑی ہے نا اے سونے نبی لے کے آئے، اسانو سونے نبی دا میلاد اس واسطے منانا چاہیے نا کہ آپ دی ذات نال ساڈا پیار ہو جاوے ہے، جنے ذات نال پیار ہو جاسی تے آپ دی صفات جڑی آپ شریعت لے کے آئے اس کے نال آٹومیٹکلی سانو پیار ہو جاتی ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں چاہتا ہوں مسجد اور اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ میلاد کو قبول کرے۔